لڑائی کے، پہلے تو وہ قومیں آزاد تھی، دو ہی ہیں ٹھکانے دنیا میں، آزاد منش انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ جگہ آزادی کا، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن ہم چونکہ غلام ماحول میں پلے بڑے، ہمیں غلامی کے ماحول میں پروان چڑھایا گیا، ہمارے حکمران بھی غلام، صاحبان اقتدار بھی غلام، ہم خود بھی ذہنی طور پر غلام، ہمارا بود و باش، تہذیب و تمدن کہاں اسلامی ہے، کہاں ہمارے گھروں میں اسلام کا ماحول ہے، کہاں ہمارے طور طریقے، ہماری ظاہری شکل و صورت مسلمانوں والی ہے، یہ تو ہم سارے کیا ہو گئے؟ غلام۔ لیکن انگریز نے چال بدلی، اس وقت سمجھ نہیں آئی، اس نے سمجھا کہ نہتے ہیں، بیچاروں کے پاس باقی صورتحال یہی تھی کہ جب دہلی میں فتویٰ جاری ہوا تو مجاہدین پورے ہندوستان سے سمٹ کر دہلی کے اندر آنے لگے۔ حالت یہ تھی کہ رہنے کو مکان کوئی نہیں، ٹھہرنے کو جگہ کوئی نہیں، کوئی مساجد میں ٹھہرا ہوا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور بدن پر کپڑے پھٹے ہوئے، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنی وطن کی آزادی کے لیے وہ یہ سارے مرحلے طے کرنے کو تیار تھے۔ تو میرٹھ کے مقام پر، اور ایک اور معاملہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ بھی تھا کہ وہ ہندوستان سے مسلمانوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرتے، پھر ان کے ذریعے وہ مسلمانوں کو مرواتے، اور اگر وہ نہ مارتے تو انہیں مار دیا جاتا۔ یعنی عجیب کیفیات اور حالات وہاں پر پیدا کر دیے گئے۔ اسی دوران میرٹھ کے اندر 85 مسلمان تھے جو اس کی فوج میں تھے، انہوں نے بغاوت کی۔ بنیاد کیا بنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کارتوس ایجاد کیا کہ جس کے اوپر چربی تھی۔ اب مسلمانوں کے سامنے یہ بات پھیلائی گئی یہ سور کی چربی ہے، اور ہندوؤں کے سامنے بات رکھی گئی یہ گائے کی چربی ہے۔ اب سور ہمارے لیے کیا معاملہ وہ آپ جانتے ہیں، اور گائے ہندو کے نزدیک کتنی محترم ہے، تو مشترکہ محاذ کی کیفیت بنی۔ جب وہ کارتوس لائے گئے تو مسلمانوں نے چلانے سے انکار کیا۔ ان 85 جو مسلمان تھے ان کی وردیاں اتروائیں، 10 سال قید بامشقت دے کر انہیں کال کوٹریوں میں بند کیا گیا۔ جب یہ حالات ان کے باقی ساتھیوں نے دیکھے، اگر آج ان کے ساتھ یہ ہوا کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، اور یہ کب تک ہوتا رہے گا۔ اگلے ہی دن سب نے بغاوت کی، جیل پہ حملہ کیا، قیدیوں کو آزاد کیا، اور جتنے انگریز افسر وہاں موجود تھے سب کو قتل کر دیا، اور 2000 ہندوستانی فوج وہاں سے نکلی، اور آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ دہلی میں پہنچی، اور وہاں پر بہادر شاہ ظفر کو اپنا شہنشاہ مقرر کیا، اور 21 توپوں کے گولے وہاں پر چلائے گئے، اور اس بات کو باور کیا گیا کہ اب ہم آزادی کے ساتھ رہیں گے۔ میرٹھ کے اندر یہ معاملہ اٹھا، ادھر دہلی کے اندر بھی اسی قسم کے حالات پیدا ہو گئے۔ انگریزوں کو نکالنے کے لیے لڑائیاں جھگڑے ہر خطے میں شروع ہو گئے، لیکن وہاں پر بھی جنرل بخت خان کی وجہ سے کہ جو اپنے 14,000 لشکر کو لے کے آیا، بہادر شاہ ظفر کا ساتھ دیا، انگریزوں کو نکلنے پر مجبور کیا۔ لیکن انگریز یہ بات جانتے تھے کہ دہلی پایہ تخت ہے، جب تک دہلی پہ قابض نہیں ہوں گے ہندوستان قبضے میں نہیں آئے گا۔ ان کے سارے جنرل اپنی پوری قوت کو لے کر دہلی پہ حملہ آور ہوتے ہیں، پھر اپنے غدار بھی اندر موجود تھے، جس بنیاد پر وہاں پر شکست کا معاملہ ہوا، اور وہ معاملہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اسی طرح کانپور کے اندر وہاں پر گوریلا جنگ شروع ہوتی ہے، اور لکھنؤ کے اندر گوریلا جنگ شروع ہوتی ہے، اور وہ گوریلا جنگ اتنی آگے بڑھی کہ وہاں پر بھی احمد اللہ شاہ غالباً بہت بڑے قائد تھے کہ جنہوں نے وہاں پر حکومت قائم کی، لیکن اندر کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے وہ مستحکم نہ ہو سکی، وہ تو چلے گئے۔ 1 سال تک وہاں کے مسلمان گوریلا جنگ وہاں پہ کرتے رہے۔ اس کے بعد بات آگے بڑھی سہارنپور اور مظفر نگر، وہاں پر پھر ایک طبقہ اٹھا کہ جو واقعی نظریاتی بنیادوں پر کھڑا ہوا، کہ جن کے سرخیل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو امیر جہاد مقرر کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے ان کے معاملے کو سنبھالا، پھر وہ میدان میں نکلے۔ مختصر کرتا ہوں بات آگے چلی۔ شاملی کے محاذ پر ان کا مقابلہ انگریز سے ہوتا ہے، مسلمانوں کے 2 لشکر آئے، ایک کے اوپر امیر مولانا منیر نانوتوی اور دوسرے لشکر کے امیر حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ تھے۔ انہوں نے بڑی بے جگری سے انگریزوں کا مقابلہ کیا، آگ و خون برس رہا، گولے برسائے جا رہے، اور یہ بیچارے دیسی مسلمان کہ جن کے پاس صحیح ہتھیار بھی کوئی نہیں، صحیح اسلحہ بھی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود مومن ہے، کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، کافر ہے
تو کرتا ہے فقیری میں بھی، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ وہی حالات تھے کہ جس میں اقبال نے ان حالات کے منظر کشی کی تھی۔ وہ بے تیغ لڑتے رہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے سے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا سینوں پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ بلکہ وہاں مسلمان مرکز کے اندر داخل ہو گئے، حافظ ضامن نے جب یہ حالات دیکھے، کبھی باہر آ کر مسلمانوں کی صفیں درست کرتے، کبھی اندر جاتے، اسی دوران ایک گولی آئی حافظ ضامن کے پیٹ پہ لگی، وہ تشہد کے بعد زمین پر بیٹھ گئے، گرے نہیں تاکہ لوگ نہ سمجھے حافظ ضامن ختم ہو گیا، اب ہمارا کیا بنے گا، تشہد کی صورت بیٹھے رہے۔ اتنے میں گنگوئی آئے، اپنے کندھے پہ ان کے لاشے کو اٹھایا گویا اور مسجد کے اندر لے چلے۔ ان کی وصیت تھی کہ رشید احمد گنگوئی جب میرا آخری وقت ہو تم میرے قریب ہونا اور مجھے مسجد میں پہنچا دینا۔ مسجد پہنچایا گیا اور جنگ آزادی کا ایک عظیم مجاہد جامع شہادت نوش کر گیا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں، یہ وہ خاک و خون کے دریا ہیں جو ہمارے بڑوں نے عبور کیے۔ آج ہم تو جشن مناتے ہیں، ہمیں افسوس ہے